ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، اور جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ اب اعلی حضرت کی بسم اللہ خوانی کا وقت آیا، اجازت ہے؟ بولو کس کی؟ اب بسم اللہ خوانی کس کی ہو رہی؟ اعلی حضرت کی بسم اللہ خوانی استاد محترم اب بسم اللہ پڑھا رہے ہیں، کہنے لگے پڑھو بیٹا الف، پڑھ رہے الف، پڑھو بیٹا با، پڑھ رہے با، پڑھو بیٹا تا، پڑھ رہے تا، بیٹا پڑھو سا، جیم ہا خا، دال دال را زا، سین شین صاد ضاد طا ظا، عین غین فا قاف لام میم۔ اب آگے آ جائے گا لام الف، اب ایک لفظ کیا ہے؟ لام الف۔ اب اعلیٰ حضرت رک گئے، ہاں سننے کے بعد بیٹا باتیں مت کرو، پیچھے والے ٹرالی سمجھے، ورنہ ٹرالی جڑوا کے جنگل میں پھروا دوں گا۔ توجہ رکھو، ہاں ٹرالی نہیں ہے تو ٹپ، کیا بولو؟ ہاں ٹپلر، ورنہ چھڑوا گا ہوں دوسرے گاؤں میں، ٹپلر سمجھے، پھر کرتے رہیو نظامت۔ بہرحال ناظم صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی نظامت کر رہے اتنی عمر میں۔ تو اعلی حضرت کی بسم اللہ خوانی شروع ہوئی، رک گئے لام الف، کہاں رکے بولو؟ اب استاد بولے پڑھو بیٹا، خاموش۔ دادا کہنے لگے بیٹا استاد کہہ رہا ہے تو پڑھو لام الف۔ یہ کون ہے؟ اعلی حضرت ہے نا، اعلی حضرت چھوٹے سے 4 سال 4 مہینے 4 دن کے، کہا پڑھو بیٹا لام الف۔ اب نہیں پڑھ رہے ہیں، سمجھ گئے کہ سارے حروف مفرد ہیں، لیکن یہ مرکب کیوں؟ اجب مفرد مرکب سمجھنے، سب ایک ایک لکھا ہوا ہوتا نا، الف اور با تا سا، لیکن لام الف 2 ہوتے ہیں، لام ادھر الف لکھا ہوا ہوتا ہے نا۔ اب سمجھ گئے؟ کہنے لگے سارے حروف مفرد ہیں مگر یہ کیوں مرکب ہے؟ اسے بھی مفرد ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسرا ذہن میں یہ سوال تھا، لام بھی میں نے پڑھ لیا، الف بھی پڑھ لیا، تو پھر اب کیوں پڑھوں؟ لام بھی آ گیا، الف بھی آ گیا۔ دادا سمجھ گئے، کہنے لگے بیٹا پہلے جو تم نے پڑھا تھا وہ الف نہیں تھا، حقیقت میں وہ حمزہ تھا، الف کی شکل میں حمزہ تھا، اور کہا یہ جو ہے یہ الف ہے تو پھر یہ مرکب کیوں ہے؟ تو دادا نے جواب دیا بیٹا یہ مرکب اس لیے ہے، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے تو وہ ابتدا سے نہیں پڑھا جا سکتا، وہ کسی حرف کے ساتھ مل کر کے آتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا دادا جان ذرا بتاؤ، با بھی تھا، تا بھی تھا، سا بھی تھا، جیم بھی، ہا بھی، خا بھی، لیکن لام کے ساتھ کیوں ملا؟ با کے ساتھ کیوں نہیں ملا؟ تا یا جیم کے ساتھ کیوں نہیں ملا؟ لام ہی کے ساتھ کیوں مل گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ لام ہی کے ساتھ کیوں ملا؟ ماشاءاللہ، لام ہی کے ساتھ کیوں ملا؟ تو اس لیے اس کو بہت بڑا تعلق ہے، لام الف کا دل ہے اور الف لام کا دل بیچ میں۔ لام کی ذرا ہجے کرو، لام لام الف میم لام، لام میں کتنے لفظ ہیں؟ 3۔ بچوں کتنے بولو؟ لام الف اور میم، لام الف زبر لام، میم ساکن لام، تو الف کہاں آیا بولو؟ بیچ میں، ادھر ادھر دل ہے، لام
الف دل کی جگہ بیچ میں آیا، اور اگر الف کی ہجے کرو، الف زبر آ لام فاضل لف الف، تو یہاں پر بھی الف میں لام بیچ میں آیا تو لام الف کا قلب ہے۔ اب مجھے بتا، جب الف نے لام کو نہیں چھوڑا تو لام نے بھی الف کو نہیں چھوڑا، ایک دوسرے کا دل ہے تو پھر جدا بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑی یار یہ بچے تو سمجھ گئے ہوں گے مگر تم بھی بہت بڑے سمجھدار ہو، صحیح بتا رہے ہو، پانی پی کے بیٹھے ہو تم لوگ بھی، اللہ برکت فرمائے۔ اور سنو تھوڑی سی بات اور آگے بڑھاتا ہوں۔ اب اعلی حضرت بڑے ہو گئے جب کی بات، اعلی حضرت 14 سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے تھے، مطلب پڑھ کے فارغ ہو گئے۔ کتنی عمر میں بولا؟ 14.25 سال کی عمر میں۔ سب سے پہلا جو مسئلہ جس پر لکھا تھا وہ رضاعت کا تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور 14 تاریخ تھی، تبھی سے انہوں نے افتاء سنبھال لیا تھا 14.25 سال کی عمر سے۔ اب اعلیٰ حضرت جب بڑے ہو گئے پڑھانے لگے، کیا ہو گئے بولو؟ اعلیٰ حضرت کے شاگرد کا نام صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی، اور دوسرے صدر الشریعہ، تیسرے علامہ ظفر الدین بہاری۔ یہ شاگرد، اچھا شاگرد بھی ایسے تھے آج کے 1000 مولانا، سمجھے؟ 1000 مولانا ایک طرف اور اعلیٰ حضرت کا یہ اکیلا شاگرد ایک طرف۔ اور اسٹیج پہ پہنچنے کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے، اسٹیج پہ پہنچنے کے لیے تو بس آپ سمجھ رہے ہو کس چیز کی ضرورت۔ اگر علم کی ضرورت ہوتی تو آدھے مقرروں کو اب تک پکڑوا کے جیل بھیج دیا گیا ہو۔ ایک مولانا تقریر کر رہا ہے، بولے ہدایت النیب فقہ کی کتاب ہے، آج ہی سنی میں نے یہ بات، بولے ہدایت النیب فقہ کی کتاب ہے، اسے یہی پتہ نہیں ہے، بے وقوف۔ اب وہ بھی مولانا تھا بھائی، لیکن اعلیٰ حضرت کے شاگرد پڑھ رہے تھے، پڑھ، اور رمضان کا مہینہ تھا۔ اللہ، اعلیٰ حضرت کیا پڑھاتے ہوں گے، اور پھر شاگرد کیسے تھے؟ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی، صدر الشریعہ اور علامہ ظفر الدین بہاری، جو علم توقیت کے ماہر تھے، علم حیات کے ماہر تھے۔ اب سنو، یہ تینوں پڑھ رہے تھے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تراویح پڑھ لی گئی ہے، کتاب پڑھ رہے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد، پوری نمازیں پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت سبق پڑھاتے پڑھاتے رک گئے، اور رکنے کے بعد کہنے لگے بیٹا جاؤ کمرے سے نکلو، اب ہم تمہیں کل پڑھائیں گے۔ مگر بچے پڑھنے والے تھے، یہ آج کی طرح نہیں خوش چھٹی آ جانا تو کھانا زیادہ کھاتے ہیں خوشی میں کہ ہاں کل کو چھٹی، ہاں کل کو چھٹی، مگر یہ پڑھنے والے تھے۔ جب میں پڑھاتا تھا بدر العلوم میں جسپور میں، تو ایک بچے نے اپنے دادا کو 4 مرتبہ مارا چھٹی لینے کی وجہ سے، سمجھے؟ ایک جمعرات کو آ گیا روتا ہوا، مفتی نعیم صاحب تھے ان کے پاس، ہم لوگوں میں سے ایک بندہ کوئی بھی جمعرات کو وہاں رکتا تھا جمعے کو، تو وہ تھے، روتا ہوا آ گیا، آنکھیں ملتا ہوا، بولے حضور میرے ابا کا انتقال ہو گیا، چھٹی دو۔ انہوں نے چھٹی دے دی۔ دوسری جمعرات کو مفتی جابر کا غالباً، ہاں انہی کا نمبر تھا رکنے کا، وہ رکے، تو ان کے پاس روتا ہوا آ گیا، بولے حضور دادا کا انتقال ہو گیا، چھٹی دے دو۔ انہوں نے چھٹی دے دی۔ تیسری جمعرات کو مولانا حبیب مصباحی، انہوں نے بھی چھٹی دے دی۔ چوتھی جمعرات کو میرا نمبر آ گیا تو میں نے بھی چھٹی دے دی۔ اتفاق سے پتہ چل گیا کہ میں مدرسے میں ہوں نا، تو اس کے ابا مجھ سے ملنے آ گئے۔ تو جب ابا ملنے آئے تو بولے ہمارا بیٹا کہاں؟ میں نے کہا یہ تو بتاؤ تم آ کہاں سے رہو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بولے کیوں؟ میں نے کہا تمہارے تو ابا کا انتقال ہو گیا۔
بولے حضور 3 سال ہو گئے انہیں تو مرے ہوئے. ارے 3 سال اور تمہارا بیٹا تو ابھی ابھی مار کے گیا وہ. تو یہ بچے پڑھنے والے. جب بلایا میں نے کہا ہفتے کے دن آنے دو تو پکڑا گیا. اب حضرت بھی کہہ رہا ہے وہ حضرت بھی کہہ رہا ہے بولے پچھلی جمعرات کو مجھ سے لے گیا تھا وہ جمعرات کو مجھ سے. ایک بچے نے 3 سال پہلے سے چھٹی لینے کی وجہ سے. مگر یہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے پڑھنے والے تھے. سبق ابھی پورا نہیں ہوا تھا چہرہ اداس ہو گیا. کہنے لگے منت سماجت کرنے لگے سرکار سبق پورا کرا دیجئے ہمیں نیند بھی نہیں آ رہی ہے حضور پڑھا دیجئے. اعلیٰ حضرت بولے نہیں ابھی جاؤ کل کو پڑھاؤں گا. وہ بچے بیچارے اب کیا کریں. اعلیٰ حضرت بولے کھڑے ہو تینوں کو کمرے کے باہر کر دیا. تینوں کو کمرے کے باہر. اب جیسے ہی کمرے کے باہر کرا اب سوچ رہے تھے بیچاروں کو کتابیں ہاتھ میں سوچ رہے تھے کیا کریں. اعلیٰ حضرت نے اندر سے کنڈی لگا لی اور کنڈی لگائی تو چراغ جلتے تھے. چراغ پہلے یہ لائٹ وائٹ کا وہ نہیں تھا چراغ جلتے تھے. تو اعلیٰ حضرت کی جو کواڑے تھی نا وہ پہلے پٹلے کی کواڑے ہوتی تھی موٹی موٹی. 1-2 برسات میں ان میں جھری کھل جاتی تھی کواڑوں میں. پوچھو ان سے وہ جو چوبے یا برنج ہوتے ہیں وہ ڈھیلی پڑ جاتی تھی تو اتنے بڑے سوراخ بھی ہو جاتے تھے ان میں. ایسی کواڑے ہوتی تھی تو اندر سے روشنی باہر آتی تھی. اعلیٰ حضرت اندر ہیں چراغ اعلیٰ حضرت نے بند کر لیا. اندھیرا ہوا 1 منٹ نہیں گزرا کہ کمرے میں اتنی روشنی ہوئی کہ وہ کواڑوں سے جھری سے باہر نکلی. ان تینوں بچوں کے جب دیکھا اتنی روشنی تو بچے پلٹیں گے کہیں آگ تو نہیں لگ گئی کمرے میں. کیا بات. بچوں نے جب پلٹ کے دیکھا تو روشنی تھی ایک خوبصورت چہرے والے اعلیٰ حضرت کے مسند پر لیٹے ہوئے اور اعلیٰ حضرت ان کے پاؤں دبا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت ان کا پاؤں دبا رہے ہیں. اب تو وہ لیٹے ہوئے اور تینوں بچے دیکھ رہے دیدار کر رہے مگر اعلیٰ حضرت ان سے کچھ سوال کر رہے وہ جواب دیتے چلے جا رہے. عربی میں اعلیٰ حضرت پوچھ رہے تھے وہ عربی ہی میں جواب دے رہے تھے. بچوں کا کہنا ہے یہ تینوں بچوں کا کہنا جبکہ قابل تھے عربی جانتے تھے مگر اتنی دھیرے بول رہے تھے ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے اعلیٰ حضرت کیا پوچھ رہے اور وہ کیا جواب دے رہے. پوری رات یہ منظر دیکھتے رہے. جب سحری کا وقت پورا ہوا یعنی شروع ہوا وہ نورانی چہرے والے چلے گئے. اعلیٰ حضرت نے چراغ جلایا کواڑ کھول دی تو دیکھا تو تینوں باہر کھڑے تھے. اعلیٰ حضرت بولے کیا کر رہے ہو تم یہاں پہ 3 بار پوری رات کھڑے رہے کیا معاملہ ہے. پوری رات تم کھڑے رہے بولو کیا بات ہے. اب بھائی استاد ہوتے ہیں تھوڑے کرے لہجے میں بولتے بھی. انہیں معلوم تھا ان تینوں بچوں میں ایک سید زادے بھی تھے سید نعیم الدین مراد آبادی. ان دونوں نے کھینچ کھانچ کے سید صاحب کو آگے کر دیا. اب جیسے ہی آگے کیا تو اب اعلیٰ حضرت بہت پیار کرتے تھے. آپ فوراً اعلیٰ حضرت کا لہجہ نرم ہو گیا. اعلیٰ حضرت کا لہجہ نرم ہو گیا. کہا سید زادے پوری رات آپ لوگ کھڑے رہے کم سے کم سو جاتے اب سحری میں اٹھتے پھر مجھ سے پڑھ لیتے پوری رات. اب یہ دونوں نا بچے پیچھے سے صدر الشریعہ اور علامہ ظفر الدین بہاری اب تینوں ان کے سید نعیم الدین مراد آبادی کی پیٹ میں کہہ رہے پوچھو کون تھے. اب وہ ڈر کے مارے کیسے پوچھا اعلیٰ حضرت. کبھی ایسے ہو جائے خودی لگتی ہے مگر بچے کا مانے کبھی ایسے ہو جائے تو کبھی ایسے ہو جائے مگر یہ کہہ رہے پوچھو. اعلیٰ حضرت نے سن لی کہ پوچھو چل رہی ہے. اعلیٰ حضرت بولے کیا پوچھو. اب تینوں کہنے لگے سرکار آپ جن کے پاؤں دبا رہے تھے وہ کون تھے. ارے سبحان اللہ بولو.
काजिल के पांव दबा रहे थे वो कौन था? आला हजरत बोले ओ तुमने देख लिया। आला हजरत बोले दीदार कर लिया। काजी सरकार देख तो लिया मगर पता नहीं चला। और आप क्या पूछ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, वो क्या पढ़ा रहे थे, आपको क्या जवाब दे रहे थे? क्या हुजूर वो कौन थे? तो सुनो जरा सुनो, आला हजरत की शान देखो। आला हजरत कहने लगे ओ मेरे शागिर्द सुनो, तुम क्या समझ रहे हो? जब तुम्हारी गाड़ी अटकती है तो अहमद रजा निकालता है, और जब अहमद रजा की अटकती है तो बगदाद का अब्दुल कादिर जीलानी निकालता है। तुम भी मिसकॉल ही मार रहे हो। मिसकाल ज़र्रतिन। लेकिन ये भी बस दो ही लफ्ज़ कहेगा बैठे पड़े। और बैठे कितनी अच्छी जगह टेक लगा है, संभल के लगाइयो का ये डंपर क्या क्या नाम है इसका? तुम बोलो। टिपलर। टिपलर का ये टिप्पा मजबूत है ना, कहीं पता चले ये टीके और पीछे हो गिर गए। एक सदर साहब स्टेज पे से गिर गए थे बेचारे, उनकी टांगे इसी पे टंगी रह गई, वो नीचे फड़फड़ा रहे थे। काफी देर में उनको लोगों ने उठाया, तकलीफ पहुंची उनको बेचारे। नए नए बैठे कान पकड़ के 3 उठा बैठी लगाई होगी कि अब जिंदगी में स्टेज पे नहीं बैठूंगा। अब कहने लगे सरकार कौन का? बगदाद के पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर का हुजूर, इतना खूबसूरत चेहरा। अब फिर आला हज़रत तर्जमानी फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है गैले नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक दिन ना आला हजरत टहलते हुए जा रहे थे, असर के बाद निकलते थे। एक शख्स पान बेचता था, पानों की दुकान थी, उसकी दुकान बड़ी कम चलती थी। उसकी दुकान बड़ी कम चलती थी। उसने देखा यार बड़े अच्छे मौलवी साहब जा रहे हैं, बड़े मौलवी साहब। वो गया और जाकर हाथ में सरकार सरकार पान खाएगा नहीं, हाथ चूमा सरकार कोई तावीज लिख दो, तावीज बना दो सरकार, दुकान नहीं चलती। बोले अच्छा। एक पान लिया और लेने के बाद गौसे पाक का नाम लिख दिया और नीचे लिख दिया आज से ग्राहक इन्हीं की दुकान पे आए, और उसको लपेटा, कागज में लपेटा और दे दिया। उनका कहना था, वो बाद में सरकार मुफ्ती आजम के जमाने तक है, कहना था कि कभी उस कोने की भीड़ नहीं टूटी थी, उस कोने की भीड़ कभी नहीं टूटी थी। एक बात मुझे और याद आ रही, वो मैंने रात भी अहसन मियाँ जो आला हजरत के पोते ना, वहाँ तकरीर में थे, मैं तकरीर कर रहा था, हजरत बैठे थे तो बात आई थी, तो मैंने कही थी ये मौका अच्छा लग रहा है, कह दूं मैं। आला हजरत बैठे हुए लिख रहे थे, ये नौजवानों के लिए बड़ी नसीहत की बात और पढ़ने वाले बच्चों के लिए। आला हजरत बैठे हुए लिख रहे थे, इतने में आला हजरत की अम्मी जान ने पर्दे से देखा कोई नहीं है। माँ प्यार भरे लहजे में कहने लगी बेटा अहमद रजा। अल्लाह कितने बड़े मुफ्ती हो जाए मगर माँ के लिए इतना ही बड़ा बेटा होता है। कहने लगी अहमद रजा, ओ बेटा अहमद रजा,
आला हजरत फौरन खड़े हो गए, जी मां हाजिर हूं, क्या काम है, क्या हुक्म है, फरमाइए। मां ने बोतल हाथ में दी, दे दी का बेटा तेल खत्म हो गया, तेल ले आओ। क्या ले आओ बोलो? अल्लाह। इतने बड़े पीर, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुजद्दिद, अब तो छोटा सा पीर नहीं, पिरिया ना, पिरिया, वो भी 2-3 को लिए घूम रहा समझो। और जैसे फसल हुई चलो लूट ले, लुट्टस मचा रखी है, लुट्टस। सही बता रहा हूं, ऐसी खेती करी है, खेती। पहले पीर होते थे इसलिए कि मुरीद के हालात ना बिगड़े, अगर नमाज नहीं पढ़ते तो डांटते थे, डांटते। अब अगर धड़ी ना पहुंचाए या फसल में लिफाफा ना दे तो डांट रहा, समझे। अगर तीजे में भी गया है तो गर्दन पकड़ के ले रहा नजर आना। मगर सोचने की बात है, आला हजरत कह सकते थे बेटा इधर आओ, चलो मेरी अम्मी के लिए तेल ला के दो। इतने बड़े और अच्छे शागिर्द थे, मगर नहीं कहा ठीक अम्मी जान, ठीक है, हाथों को चूमो। बोतल ले ली, आला हजरत तेल लेने जा रहे। मौलाना लोगों को ये नसीहत होनी चाहिए कि अगर उनके माँ बाप हैं, शादी भी हो गई है ना, तो बीबी को ना गाली दें, ना मारे, ना डंडा बजा, कुछ नहीं। माँ के कपड़े, बाप के कपड़े अपने हाथों से धोएं। अरे हम कोई मुथरे हैं क्या? हमारे हाथों में ताकत है ना। अपने अपने हाथों से अगर तुमने बाप के कपड़े धो लिए, प्रेस कर लिए, 1 दिन 2 दिन, तीसरी मर्तबा में तुम्हारी बीबी तुम्हारे हाथों से कपड़े छीन लेगी। मगर कपड़े कम धुलवा रहे हो, गाली ज्यादा बक रहे हो। बात आदमी इतना बड़ा बदतमीज है, अल्लाह। अच्छा, इसको गालियां बड़ी याद है यार, और पता नहीं इतनी गंदी गंदी गाली, बगैर कपड़ों की नंगी गाली, एकदम ब्लैक इंटरनेशनल, ऐसी गाली कि अगर उनका मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढो तो नहीं मिलेगा, इसे पता है। और आंगन में खड़े होकर देख रहा, छत पे औरतें देख रही हैं, छत पे औरतें मेला लगाए पड़ी हैं, जैसे बड़ा अच्छा काम हो रहा साहब, कोई समझाने वाला नहीं रहा। मगर आला हजरत को देखो जा रहे, जो रास्ते में मिले, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, ये रास्ते में मिले, आला हजरत किसी को सलाम करने का मौका नहीं दे रहे। लोग दुकानों में खड़े हो रहे, बड़े मौलवी साहब जा रहे, आला हजरत जा रहे, सरकार मेरे आ जा, नहीं मां इंतजार कर रही है। सीधे दुकानदार की दुकान पे पहुंच गए, दुकानदार खड़ा हो गया, कहने लगा सरकार अगर हुक्म फरमा देते, किसी बच्चे को भेज देते, मैं तेल का पीपा लेके आ जाता। सरकार बोले भेज कैसे देता, मेरी माँ ने मुझे हुक्म दिया था, मेरी माँ ने मुझसे कहा था। और तुम, अगर तुम्हारी अम्मा ना पान भी मंगा रही है, पान तो कत्ती काटता, अम्मा उसकी दुकान बंद थी, मैं उधर से घूम के आ रहा हूं। झूठ फेंक गया, झूठ। सही बता रहा हूं। और तुमने अपनी बेटियों को सिखाया नहीं, अगर 10,000 20,000 कमा के लाया तो उसने 5,000 अगर अपनी अम्मी को दे दिए तो बात बीबी के तन बदन में आग लग जाती है, जैसे कि इसका वो बेटा ही नहीं, इस माँ ने 9 महीने पेट में ही नहीं रखा, दूध ही नहीं, इसका कोई हक ही नहीं रहा। अरे वो अभी अपनी दौलत का मालिक है, जिसे चाहे जितना चाहे दे दे, तुम्हारे हुकूक में कमी तो नहीं कर रहा वो, तुम्हारे हुकूक में कमी करे तो समझो। बेटियों को ये पढ़ाया करो, सबक दिया करो। बेटा ये समझो जैसे तुम्हें इतना बड़ा अपना बेटा अच्छा लग रहा, बुखार आ जाए, रो पड़ तो तबीयत खराब होती है, उसने तो 20 साल का पाल कर दिया, अगर कांटा लगता है तो माँ का दिल फट जाता है। लेकिन कहां बस शादी हुई, बीबी ये समझ रही है पूरे का पूरा मेरा ही है, बस इसे लूट लो, खा जाओ, मार डालो, या फिर मेरे मैके वाले का भरना भरता रहे। अगर गुस्से में बैठी हो बीबी, समझ रहे कारी अतीक साहब, तुम ज्यादा समझो,
اگر غصے میں بیٹھی ہو بیوی، اصل میں یہ ہمارے سید صاحب کے قریب رہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، اس لیے ان کا نام لے دے. اور جس پہ اگر جس کی محبت کی نظر ہوتی ہے تو ہر جگہ کامیاب رہے گا. اب میرا اشارہ سمجھ لی ہوگا آپ. ہم بھی ہر ایک سے نہیں ہنستے، جو دل کے قریب ہوتا ہے اس سے ہنستے ہیں. تو اگر بہت زیادہ غصے میں ہو، پریشان ہو، کہاں دے دو منہ ٹیڑھا، کہاں دے دو، ارے تھا کہاں سے یار، میں تو جلدی آ رہا تھا، مگر وہ تمہارا بھیا نا وہ مل گیا اور کہنے لگا بھائی 2-5 منٹ کا. میں نے کہا چل یار اتنے دنوں میں تو موقع ملا. اس نے روک لیا، اس کے ساتھ تھا بس یہ ٹھنڈی. اچھا ان کے ساتھ چلو خیر کوئی بات نہیں ہے، جانا چاہیے، تم گئے بھی تو بہت دنوں میں تھے. اور اگر کہہ دیا نا کہ سسرال نہیں تھا یا کہیں اور تھا، سمجھے 3 دن سے بھوکی پڑی ہے اور پوچھو کہاں تھا، بولے یار سسرال میں تھا. امی نے روک لیا تھا، امی نے ساس کو کہہ رہے امی نے بخار وخار سب بھول جائے گی، کہے گی ہاں یہ بات تو اچھی ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں تو سکون سے ہوں. کیا پڑھائی ہے تم نے بیٹیوں کو، کیا تربیت دی ہے بیٹیوں کو. ارے خود سوچو یار، تمہاری اولاد ہے تو ہم اور تم بھی تو کسی کی اولاد ہے. غیر پڑھے لکھے جو کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں. ہم پڑھنے کے باوجود اور اس کے باوجود کوئی خدمت نہیں کر پائے، ہم اتنے مجبور ہو گئے. یہ کمی ہماری بیٹیوں کے لیے ہے. اپنی بیٹیوں کو تربیت دو، بتاؤ، کان کھول کے بتاؤ کہ مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے اور عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر. گھٹی میں پلاؤ یہ بات. میں کبھی کبھی جبکہ میری بچیاں چھوٹی ہیں، بچیوں کے خالو صاحب جانتے ہیں، مگر گھر میں بھی تقریر کرتا ہوں، پڑھاتا ہوں، کبھی گھر میں رہتا ہوں، لیکن میرے یہاں اللہ کا فضل ہے، بہت شکر ہے پروردگار کا. لاکھ بار، جبکہ میرا گھر شہر میں بنا ہوا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ کا فضل ہے، مگر وہ گاؤں میں دیہات میں رہ رہی. کیوں؟ جبکہ وہ میں کا اس کا رامپور کا جانتے ہی، سید صاحب کے ذریعے سے سب معلوم ہوگا ساری بات، مگر اس کے باوجود بھی نہیں، امی ابو کو چھوڑ کے نہیں آ سکتی. اسے معلوم ہے اگر امی ابو کو چھوڑ کے آ گئے تو میرے شوہر کو تکلیف ہوگی، تو شوہر کو تکلیف اچھی بیوی دینا نہیں چاہتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ مگر یہ پڑھانا پڑتا بیٹیوں کو. اللہ بات یہ چل رہی تھی، اعلیٰ حضرت پہنچ گئے. وہ دکاندار کھڑا ہو گیا، کہنے لگا سرکار یہاں بیٹھ جاؤ، میری گدی پہ آ جاؤ. اعلیٰ حضرت بولے نہیں، وہ مقام تیرا ہے، تو ہی گدی پر بیٹھے گا. کا سرکار قدم لے آئے، یہی بڑی بات ہے، برکتیں ہوں گی. اعلیٰ حضرت کہنے لگے لو یہ بوتل شیشی ہے، یہ بتاؤ یہ کتنے میں بھری جائے گی. اس نے ناپا، جلدی ناپنے کے بعد اور 2-4 لوگ آ گئے. اعلیٰ حضرت کھڑے، لوگ ہاتھ چومنے آ گئے. اللہ وہ کہنے لگا سرکار 5 آنے میں بھری جائے گی، مگر میں 2 آنے چھوڑ دوں گا، 3 آنے لوں گا. کا 2 آنے کیوں چھوڑ دو گے؟ کا اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی مجدد میرے یہاں علم کی وجہ سے چھوڑ دوں گا. مگر اعلیٰ حضرت کا جملہ سن لینا، جب اعلیٰ حضرت بولے بھر، دونوں نے بھر دی. اعلیٰ حضرت نے 5 آنے نکال کے دے دیے، اس نے 2 آنے واپس کر دی اور کہنے لگا سرکار یہ 2 آنے میں واپس کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت بولے لے یہ 2 آنے بھی رکھ لے، احمد رضا کا علم 2 آنے میں بکتا نہیں ہے. آج بیچتے پھر رہے ہیں صاحب، بکریاں چل رہی ہیں، بکریاں، سمجھے؟ اشارے سمجھ رہے ہو میرے؟ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو تو ذرا سینے سے لگاؤ. اعلیٰ حضرت کی وہی تعلیمات تھی جو غریب نواز کی تعلیمات، اور غریب نواز کی وہی تعلیمات تھی جو غوث پاک کی تعلیمات ہے. ان کی وہ تعلیمات تھی جو حسنین کریمین، اور ان کی وہ تعلیمات تھی جو خلفائے اربعہ کی تھی، اور ان کی وہ تعلیمات تھی جو میرے آقا محمد الرسول اللہ کی تھی. اللہ یاد آ رہی نا؟ ایک بات جلدی سے اور بتا دوں، جلدی سننا چاہ رہے ہو نا؟ بولو سننا چاہ رہے ہو؟
اچھا ماشاءاللہ سوئے تو نہیں ہیں؟ تو پھر ہاتھ اٹھاؤ دیکھو کون کون سو گیا. اچھا ہاں تم بھی سو گئے چیرل والو. پیچھے کہاں دیکھ رہا ہو, تم ہی تو ہاتھ اٹھا رہے تھے. اللہ برکتیں فرمائے. تو بات کیا چل رہی تھی؟ انکساری. اعلیٰ حضرت یہ کہہ کے چلے آئے اور اپنی امی جان میں لے آیا. امی نے وہ چیز لی اور بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا, میرا بیٹا سلامت رہے. جو بھی اس دور کی دعا دی وہ ماں نے. آئے ہائے مانا وہ چیز ہے, صحیح بتا رہا ہوں, اس کا جواب تم لا ہی نہیں سکتے. باپ بھی وہی چیز ہے, جو باپ بن گئے نا وہ سوچیں ذرا انہیں اپنی اولاد. صحیح بتا رہا ہوں, ہم بڑی بڑی دور سے کام چھوڑ کے آ جاتے ہیں, آپ لوگ بھی چھوڑ کے آ جاتے ہوگے, اور اپنے ماں باپ کی محبت کو بالکل اتنی آسانی سے ٹھکرا دیتے ہو جیسے ان کا کوئی حق کوئی مطلب رہے نہیں. بچپن میں تمہیں معلوم ہے کیسے پالا ہوگا انہوں نے. اب تو ساری سویدھائیں ہیں, کمائی بھی اچھی ہے, نوٹ ہے, ساری چیزیں, انہوں نے کیسے تمہیں پالا ہوگا. کتنی آج تو ہم اپنی بیوی کے لیے کولر, فریج, انویٹر, ساری چیزیں سہولتیں آپ ہم سب کر دیتے ہیں, مگر اپنی ماؤں کے بارے میں سوچو. انہوں نے رات بھر ایسے پنکھا جھل کے, مچھردانی تک نصیب نہیں ہوتی تھی, دھواں لگا کر کے یار پوری رات ہمیں اور آپ کو پال کے رکھ دیا. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ کچھ بھی نہیں رہے, ساری کمائی بس بھرتے جاؤ بھرنے میں, ساری کمائی نہیں. کھاؤ اچھا, پہنو اچھا, جو چاہے کھاؤ پہنو, مگر ہاتھ کو نہیں روکنا چاہیے. کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے ماں کے دل کو ٹھیس پہنچے یا باپ کے دل کو ٹھیس پہنچے. ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے ماں چہکتے ہوئے انداز میں, باپ لہکتے ہوئے انداز میں تمہیں دعائیں دے کر کے چلا جائے. اس لیے آج ہم جو اچھے لوگوں کے پاس جاتے ہیں دعائیں کراتے ہیں, کرانا چاہیے اور دعا کرنا بھی چاہیے, مگر پیارے سنو ذرا اپنے آقا کی سنو, نبی کا فرمان سنو. نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین الاولادہما کدعاء النبی الامتی. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا ان کی امت کے حق میں ہوتی ہے. اب یہ ظفر الدین بھائی ہیں, کون سے ظفر الدین بھائی؟ اچھا تو نیچے پاؤں کر کے بیٹھو, اگر نیند آ گئی گر جاؤ گے. ہاں ظفر الدین بھائی ہیں. اب یہ چھوٹے بچوں کا عقیقہ کر رہا ہے, اتنا خرچہ, اتنا بڑا کھانا, اتنے علماء کو بلایا, سارے مہمان وغیرہ. یہ بچے بڑے ہو کے سمجھیں کہ یار ہمارے انہیں کیا ہوش ہے, وہ تو چھوٹے نئے کپڑے پہن لیے خوش گھومتے پھر رہے, انہیں کیا پتا. مگر ان سے پوچھو روپیہ کیسے کمتا ہے, کیسے انہوں نے انتظام کر کے. اور کل کو اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو, کل کو اگر کسی کے باپ کو تکلیف پہنچے اولاد کی طرف سے تو اس کا دل کتنا کٹتا ہوگا. بولو کٹے گا یا نہیں کٹے گا؟ اس کا دل کتنا برا ہوگا. مگر وہ پھر بھی اپنی اولاد کی وجہ سے نا دل مسوس کے بیٹھ جاتا, دل کو پکڑ کے بیٹھ جا, کچھ نہیں کہتا ہے. وہ باپ جس کی مونچھ میں دم تھا, وہ باپ جس کی بات میں دم تھا, وہ باپ جس کی لوگ مانا کرتے تھے, مگر باز گھر کی بہوؤں نے, میری بہنیں کان کھول کے سن لیں, ان سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں کبھی ساس سسر کو تکلیف نہ ہو, ماں باپ سمجھو, کیونکہ شوہر کا رشتہ ان سے جڑا ہوا ہے اور تم اپنا گھر چھوڑ کے شوہر کے گھر میں آئی ہو. یہ یاد رکھو, جس باپ کی چلا کرتی تھی مگر اس گھر میں اس باپ کو بے عزت کر کے رکھ دیا. اس باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس ماں کی کوئی حیثیت. بیچارہ تاکہ عزت گھر سے باہر بے عزت کا جنازہ نہ نکل جائے, کہیں بری باتیں باہر نہ گھٹ رہے, اپنے آپ کو اس نے اندر ہی اندر دبا لیا. اس لیے چھوٹی بچیوں کو ابھی سے تربیت دینا شروع کرو. کیا کرو بولو؟ تربیت دینا. میرے نبی نے صحابہ کی ایسی تربیت دی, صدیق اکبر کی تربیت, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی, اور اپنی بیٹی کی ایسی تربیت دی. اللہ وہ بیٹی جو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے,
یہ کوئی اور نہیں نبی فرماتے میرے نبی جس بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو اللہ تعالیٰ جنت سے جن کے لیے کپڑے بھیجتا ہوں جن کے بچوں کو جھولا جھلانے کے لیے جنت کے فرشتے آتے ہو وہ بیٹی جسے ماں جسے باپ محمد الرسول اللہ سینے سے لگا کے کہتے ہیں میں نے جنت کی حوریں دیکھی ہے مگر میری بیٹی سب میں انوکھی ہے آنکھوں میں آنسو ہے کہہ رہے ہیں بیٹی تو میرے دل کا ٹکڑا میری جان ہے میری روح ہے کہہ رہے ہیں بیٹی دنیا کو سکون ملتا ہے تیرے بابا سے مگر تیرے بابا کو سکون ملتا ہے میری بیٹی فاطمہ سے وہ فاطمہ ان کی عقل تو اتنی ہونی چاہیے آج کی بیٹی کی 3-4 باندیاں ہوتی ان کے ساتھ وہ سیدزاد ارے جن کے بچوں کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے تھے جن کے بچوں کو فرشتے جھولا جھولاتے تھے حضرت جبریل جس بیٹی سے حیا کرتے تھے فرشتے اہل بیت کے گھر بغیر اجازت داخل نہیں ہوتے وہ بیٹی سیدہ فاطمہ جو ہمیشہ پاک رہتی تھی وہ بیٹی حشر کے میدان میں پل صراط پر آخرت میں پل صراط پہ اعلان ہو جائے گا حشر والو جب حشر میں فاطمہ آئیں گے اعلان ہو جائے گا حشر والو اپنی نظریں نیچے کر لو سیدہ فاطمہ کی سواری آ رہی وہ بیٹی کتنی آپ جانتے ہیں ان کے پاس باندیوں کی کمی ہوتی کیا مگر چکی چلاتے چلاتے یہ ہتھیلی سے نا خون چھنکی آتا تھا چھالے پڑ جاتے تھے کپڑے ایک سال پہن رہی ہیں اور پھٹ جاتے تو پیمد لگا لیا مگر کبھی علی سے لڑی نہیں شکایت نہیں کی کبھی اپنے ابا سے یہ نہیں کہ ابا میں بہت پریشان ہوں بہت تکلیف میں ہوں کپڑے اپنے ہاتھ سے دھو رہی ہوں ابا سوکھی روٹی کھا رہی ہوں ابا 3 دن سے بھوکی ہوں کبھی نہیں کہا ایک دن سیدہ فاطمہ 3 دن سے بھوکی تھی مگر نماز نہیں چھوڑی تھی نماز نہ چھوڑی نماز پڑھ رہی تھی کمزوری آ گئی نقات آ گئی بولو روزے میں ایک دن میں کیا بنتا ہے وہ تو 3 دن سے بھوکی ہے کھانا نہیں کھایا نماز میں تھوڑی نقات محسوس ہوئی میرے نبی دیکھ رہے تھے میری بیٹی کو کیا ہو گیا اتنی کمزور کیوں لگ رہی ہے سلام میرا کہا بیٹی کیا بات ہے کوئی پریشانی ہے مسکرا کے بولی ابا علی کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہے مگر میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا نقات یعنی بھوک پریشان کر رہی ہے میرے آقا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کر دی اے اللہ میری بیٹی کو آج سے بھوک نہ ستائے فرماتی ہیں 3 دن نہیں 4 دن نہیں پانی کے ساتھ جو کی روٹی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ٹکڑا کھا لے 7 دن ایسے گزارے مگر مجھے بھوک نے پریشان نہیں کیا باپ نے دعا بھی کری تو کیسی کری اللہ آج کا باپ ہوتا تو بس 10,000 وکیل کو دیکھے مقدمے لکھوا دیتا اس کی ماں کے بہن کے سب کے نام دھمکیاں چل رہی ہیں دھمکیاں سمجھے دھمکی ہیں بیٹی نے ذرا سا فون کر دیا پہنچ گئے ٹرالی یہی لے کے کیا نام ہے اس کا ٹپلر میں ڈالے گدے اور چلو پر کے ٹپلر اعلان ہوتا جا رہا اب کوئی اللہ برکت فرمائے اب کوئی کچھ جو منہ میں سن نہیں رہا فیصلہ نہیں کر رہا کہ بیٹی کی اپنی کہاں غلطی ہے داماد کی کہاں غلطی ہے کس اگر گئے ہو تو منصف بن کے جاؤ اور پھر اتنے ٹپلر بھر کے جانے کی کیا ضرورت ہے معزز آدمی جاؤ اور اگر بیٹی کی غلطی نہیں ہے پھر بھی بیٹی کو سمجھاؤ بیٹی تمہیں گھر یہی بسانا یہی کرنا استاد بچے کو پیٹ دیتا ہے مارتا ہے پٹائی کرتا ہے اس کے باوجود بھی ماں باپ یہ کہہ دے یہی پڑھے گا یہی رہے گا صحیح مارا بالکل صحیح اور گھر آیا تو تجھے میں دھنوں گا اور اگر جس باپ نے کہہ دیا چل بیٹا چل مت پڑھے یا مت پڑھے اس کا بیٹا کبھی زندگی میں پڑھتا ہی نہیں یہ تجربے ہیں ہمارے اور جس نے یہ کہہ دیا
ہڈی ہڈی ہماری، ماس ماس تمہارا۔ اس کا بیٹا کہتا ہے یار کہاں جاؤں، چلو اب پڑھ ہی لو۔ تو ایسے وہ بھی گھر بسا سکتی، مگر تم نے جو یہ ناک پہ چڑھا رکھا نا، یہ سر پہ فالتو بات۔ گھر کیوں شادی کی پھر تم نے؟ کیوں شادی کی تم نے بیٹی کی؟ کچھ دنوں کے بعد نا لڑکی والے ایسا لڑکا ڈھونڈیں گے جس کی نہ ماں ہو نہ بہن ہو، کوئی نہیں ہو، بس اکیلا ہو۔ کیوں؟ بیٹی کو کھانا بنانا نہ پڑے، ہوٹل سے آتے رہے کھاتے رہے، آتے رہے کھاتے رہے، بیٹی کو کھانا نہ بنانا پڑے، صرف اس لیے۔ ایسے رشتے ڈھونڈے جائیں گے آگے چل کے۔ میری تقریر یہ یاد رکھی، ابھی ایسے ڈھونڈ رہے ہیں کہ فیملی بڑی تو نہیں ہے کہیں، یہ دیکھ رہے ہیں فیملی بہت زیادہ بڑی تو نہیں ہے۔ اگر کہیں اکیلا لڑکا مل جائے نا، اور فیملی جتنی کم ہو اتنے ہی لڑکی والے زیادہ خوش ہیں۔ اور پہلے جتنی بڑی فیملی ہوتی نا، کہتے تھے بڑے خاندان کا ہوں، بڑے خاندان کا، بڑے خاندان کا۔ اور اب وہی میٹر ہے، وہی ذہن میں بسا لیا۔ ڈاکٹر تم سے آگے ہو گئے، اس نے بھی کہہ دیا آرام کرتے رہیے، پہلے بچے پہ آپریشن، دوسرے تیسرے کے بعد ختم۔ پہلے کی عورتیں تھی 8 بچے ہو گئے، 8 بچے، مگر پھر بھی شیرنی رہتی تھی، شیرنی۔ وہ عورتیں نہیں تھی، اب تو بس 2 بچے بس، 3 بچے بس۔ کیا ذہن لے لیا یہودیوں والا، کیا ذہن ہمارے گھروں میں ہم نے بنا لیا۔ اسی وجہ سے شروع میں شادی ہوتی ہے، گولیاں کھاتے رہتے ہیں، دوا کھاتے رہتے ہیں، انتظام کرتے رہتے ہیں، چلو ابھی بچے بعد میں ہوں گے، ابھی بعد میں ہوں گے۔ جب 4-5 سال گزر گئے، اب ہو ہی نہیں رہے، اب لیے پھر رہا مزاروں پہ، اب گھماتا پھر رہا اسے ٹپلر کو۔ ارے وہ بھی ٹپلر سے کم تھوڑی ہے، ٹپلر نا، ہاں اب گھماتا پھر رہا یار بچے نہیں ہو رہے ہیں، کوئی بتا دیو ایسا میاں۔ پہلے سے تو نے بہت گولیاں کھا لی، پہلے سے تو نے بڑے انتظامات کر لیے، اب 3-4 سال گزر، پتہ نہیں اللہ کس بات پہ ناراض ہو جائے۔ تمہیں کیا پتہ یار، نبی نے صاف فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو جس کے بچے زیادہ ہوتے ہو۔ اب تمہیں کیا پتا کس کے بچے زیادہ ہو رہے ہیں؟ اس کی تشریح یہ کی گئی ہے، اس کے خاندان کی بچیوں سے پتا چلتا، اس کی ماں سے پتا چلتا ہے۔ تزوج الودود الولودہ، یہ لفظ حدیث کے۔ کیوں؟ کہا میری امت بڑھاؤ، میری امت بڑھاؤ، میری امت، تاکہ میں اپنے امت کے کثیر ہونے پر حشر کے میدان میں فخر کروں گا، دیکھو میری امت کتنی بڑی ہے۔ جیسے تم لوگ پردھانی کا یا اس کا الیکشن لڑتے ہو، اگر تمہاری ریلی زیادہ ہو تو کتنے خوش ہوتے ہو، بولے ہوتے نہیں ہوتے ہو؟ تو نبی نے فرمایا کہ جب میری امت زیادہ ہوگی، میری امت زیادہ ہوگی تو میں فخر کروں۔ مگر کیا ذہن میں بسا لیا، ارے 6-7 بچے ہوں گے، کھلائیں گے کیسے، پلائیں گے؟ تو تو ایک کو بھی نہیں کھلا پائے گا، کھلانے پلانے والا اللہ ہے، اللہ رازق ہے، رزاق ہے، اور تم اپنے کاروبار کو لیے پھر رہے ہو۔ کتوں کے کتنے کاروبار ہیں، کتیا کے 4-8 پلے ہوتے ہیں۔ ارے بولو، اس کے 8-4 پلے ہوتے ہیں، اس کے کون سے سیلر چل رہا ہے؟ ارے بولو، اس کی کون سی فیکٹری چل رہی ہے کتیا کتوں کے؟ ناظم صاحب کہاں بولتے کیوں نہیں؟ انہیں بھی لگ رہا کتوں نے کہیں رپٹایا، پرسوں پیچھے پڑ گئے تھے ان کے۔ لیکن ذرا سنو، کون پالتا ہے انہیں؟ ہر ایک کو پالنے والا اللہ ہے۔ ارے جب چھوٹے چھوٹے ہوتے اللہ ہر ایک کا نصیب لے کے دے کے بھیجتا ہے، بچیوں کا بھی اور بچوں کا بھی۔ جب نصیب زیادہ ہوگا تو جانتے 8 کمانے والے لے کر کے آئیں گے، جلدی مالدار ہو جاؤ گے۔ پہلے کے لوگوں میں یہی تھا، اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، مار دیا کرتے تھے مفلسی کے ڈر سے۔ قرآن میں نا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو مت مارو، مت قتل کرو مفلسی کے ڈر سے۔ پہلے کر دیا کرتے تھے، وہی آج کے ہمارے ذہنوں میں پھنس گئی۔ یہ بات نکالو، یہ بات کو دور کرو، سمجھ میں آ رہی؟ اور بچیوں اور بچوں کی تربیت کرو۔ بات یہ چل رہی تھی حضرت عمر
عمر فاروق اعظم، مگر ابھی ان کو روک کے اعلی حضرت کا موقع چل رہا، تھوڑا اعلی حضرتی میں بولتا ہوں، سننا چاہ رہے؟ ایک جملہ کئی تقریروں میں نے بولا، یہ موقع ہے اس لیے بول رہا ہوں، ایک جملہ بہت بولا جاتا ہے، بہت کیا بولا جاتا ہے، سب علماء بھی جانتے ہیں کہ اعلی حضرت وہ ہیں جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی، بولو ہے کہ نہیں؟ ایمان کی حفاظت کرنے والی ذات کا نام کیا ہے؟ ہندوستان میں اسلام ایمان پھیلانے والے غریب نواز، اور ان مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کو بچانے والے اعلی حضرت، یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ حالانکہ اور جگہوں پر جیسے جیسے موقع پڑتا گیا، وارث پاک انہوں نے بھی بہت ساروں کو کلمہ پڑھایا، اور ان کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا، یا مخدوم پاک یا شاہ مدار یا جتنے بھی انڈیا میں نا صابر پاک، ان کو دیکھ کر کے کتنے لوگوں نے پڑھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نے ان کے بعد اب کلمہ پڑھایا ہی نہیں، ہم جیسے گناہگار جنہیں کتنے ہماری تقریروں میں اس میں باسپور کے آگے برہنی، وہاں پہ میں تقریر کر رہا تھا، 2 لوگ غیر مسلم میاں بی بی آ کے سامنے کلمہ پڑھ کے گئے، ان کی وہ سند بھی دلوائی، سمجھے؟ اڑیسہ میں تقریر کر رہا تھا، وہاں پر مطلب 7-8 میرے ساتھ میں ایسا ہو گیا، سمجھے؟ 7-8 کی میں تو پھر یہ لوگ جب کرامتیں دکھاتے تھے، یہ لوگ تو کتنے لوگ کلمہ پڑھ لیا کر، لیکن اکثریت جو ہے 90 لاکھ کو تقریباً غریب نواز نے کلمہ پڑھایا۔ اور جب کلمہ پڑھایا، تم سوچ رہے ہیں ہندوستان میں 90 لاکھ، اس وقت پاکستان بھی انڈیا میں ہی تھا، افغانستان بھی انڈیا میں ہی تھا، بنگلہ دیش بھی انڈیا میں تھا، اور یہ جو دیپ ہے نا سرنگ دیپ وغیرہ جزیرے، یہ بھی انڈیا، بہت بڑا انڈیا تھا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، تو انڈیا کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کرنے والی ذات کا نام اعلی حضرت۔ اگر تم سے کوئی پوچھ لے تو جواب ہے تمہارے پاس، میں دوں جواب؟ سننا چاہ رہے ہو یا سونا چاہ رہے ہو؟ ٹائم بتائیے مجھے، قاری عتیق صاحب جلدی سے۔ 2:30 بج گئے، 3 پورے کر لو، ٹھیک ہے نہ 4 رہنے دو، آج رہنے دو 4، 3 کافی، پھر انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر پورے ہوں گے، سمجھے؟ تو اب سنو، اعلی حضرت نے کیسے بچایا؟ جواب سنو، سارے لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ قرآن پاک کی آیت، ایک بات بتاؤ، کیا اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ مکر کر سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ مکار ہے؟ مکاری کرنے والے کو، مکر کرنے والے کو مکار بولتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا، سب سے زیادہ، سب سے بہتر مکر کرنے والا ہو سکتا کیا؟ بولو۔ اور اگر کوئی اس پر ایمان رکھے اور یہ مانے، پڑھے، کہے، سنے اور اس پر ایمان رکھے تو کتنی بڑی داڑھی اور ٹوپی ہو مسلمان ہو سکتا؟ اب سنو قرآن پاک کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس کا ترجمہ کچھ لوگوں نے لکھا ہے، ان لوگوں نے لکھا جن کے پیجامے زیادہ ہوتے ہیں، وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کے ساتھ مکر کیا تو اللہ نے ان کے ساتھ مکر کیا۔ اللہ سب سے زیادہ اور بہتر مکر کرنے والا ہے۔ اب بتاؤ، بچیاں یہی پڑھتی، بچے یہی پڑھتے، گھر گھر میں قرآن جاتا، لوگ اس کو سمجھتے، لوگ اس پہ ایمان رکھتے تو ان کا ایمان رہتا، بچتا۔ مگر اعلی حضرت نے اپنی زمین پہ جھگڑا نہیں کیا، جائیداد پہ جھگڑا نہیں کیا، لڑائی یہ سب نہیں ہوئی۔ اعلی حضرت نے دیکھا لوگوں کے ایمان کے لٹیروں نے ترجمہ کر دیا، نہ جانے کتنوں کا ایمان
ختم ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اب اس کا ترجمہ کیا اور اعلان کر دیا لوگوں وہ ترجمہ غلط ہے، ترجمہ یہ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کے ساتھ مکر کیا تو اللہ نے ان کے ساتھ خفیہ تدبیر فرمائی۔ اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا۔ ایمان بچ گیا، کس نے بچایا؟ تو انڈیا کے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کرنے والے کون؟ اب نعرہ لگاؤ گے نا عشق محبت، لگائیے ذرا ایک دیکھو کون لگاتا ہے۔ لگانا تم لوگوں بہت دن ہو گئے، لگاؤ کون لگا؟ ارے واہ، ہاں ہاں، عشق محبت، عشق محبت، بولو عشق محبت، عشق محبت۔ اب ہاں یہ اچھا اور سنو، تاکہ پتہ تو چلنا چاہیے نا، پکی بات ہونی چاہیے یار۔ ایسے کیسے مان لیں ہم حفاظت کریں؟ حفاظت کیسے کی؟ یہ بتاؤ، یہ تو اللہ کا معاملہ تھا، کیا نبی گناہگار ہو سکتے؟ بولو، کوئی بھی نبی گناہگار نہیں، سارے نبی معصوم عن الخطا، مطلب خطاؤں سے پاک ہیں۔ اگر کسی سے وقتی طور پر ہوئی وہ خطا اجتہادی، سمجھے میری بات؟ تو ہمارے نبی سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں سے پاک، اور اگر کوئی ان کو گناہگار مانے تو اس پر ایمان رکھے تو اس کو سنے اور پڑھے تو۔ اب سنو 26واں سپارہ، اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اس کا ترجمہ انہوں نے کر دیا لیغفر لک اللہ سے، اللہ فرماتا اے محبوب ہم نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ تو اس کا مطلب نبی گناہگار تھے؟ بولو معاذ اللہ۔ اگر یہ ترجمہ ہم پڑھتے، یہ ترجمہ ہماری بیوی اور بچے پڑھتے، اگر یہ ترجمہ مسلمانوں کے گھروں میں جاتا اور ہم پڑھتے اس پہ ایمان رکھتے، بولو کیا ہمارا ایمان بچتا؟ مگر یہی بریلی کے امام اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے اور انہوں نے ترجمہ لکھا، کہا لوگوں چکر میں مت پڑنا، یہ ایمان کے لٹیرے ہیں، وہ ترجمہ کرتے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ اللہ فرماتا اے محبوب ہم نے تمہارے سبب سے تمہارے اگلوں کے تمہارے پچھلوں کے گناہ معاف کر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، سوان اعلیٰ حضرت، حیات اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت، فتاوی اعلیٰ حضرت، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علم اعلیٰ حضرت اور کہہ دیتے ہیں، لیکن سنو ایمان کی حفاظت اب کس نے کی؟ یار لوگ لڑتے ہیں اپنی زمین پر، اپنی جائیداد پر، اس پر تمام باتوں پر، مگر اعلیٰ حضرت نے اپنی پوری زندگی جو گزار دی شریعت مصطفیٰ کے سانچے میں رہتے ہوئے خدمت دین اور خدمت قوم پر۔ بولو گزار دی نہیں گزار دی؟ اسی ذات کا نام۔ اب جب ہم پر اعلیٰ حضرت کا اتنا بڑا احسان ہے تو ہم گلی گلی میں اعلیٰ حضرت کا نام لے رہے ہیں، تو تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا؟ اب ایسا کرو چورن کھاؤ اور مر جاؤ۔ جب پیٹ میں درد ہو رہا حاسدوں کا میں کیا کر سکتا ہوں؟ بھائی ہمارا تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ایمان کی حفاظت کی، ہم پر یہ احسان ہوا تو ہم تو محسن ہیں، ہم تو احسان کو قبول کرنے والے ہیں، ہم احسان فراموش نہیں ہے، تو اس لیے ہم اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں۔ مگر ان لوگوں کو چڑ ہوتی ہے
کیوں؟ وہ ان کے چچا تاؤوں نے جو کیا تھا نا ترجمہ، جو انہوں نے کیا تھا وہ اس میں آگ لگا دی ہے۔ ایک بات اور بتا دوں پھر میری تقریر ختم۔ یہ بتاؤ کیا نبی گمراہ ہو سکتے؟ اگر کوئی نبی کو گمراہ مانے تو اس پر ایمان رکھے تو مرتد۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر کوئی نبی کو گمراہ ہونے پر ایمان رکھے، مانے پڑھے سنے اس پر ایمان رکھے تو اس کے ایمان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اب ان لوگوں نے ترجمہ کر دیا جن کے پاس داڑھی بھی تھی، ٹوپی بھی تھی، صافے بھی تھے، تمہیں دکھانے کے لیے نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ بولو کیا نبی گمراہ ہو سکتے نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا پھر ترجمہ لکھ دیا۔ لوگوں ہوشیار رہنا، ان سے اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے، اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں کھچتا ہوا پایا، خود رفتہ پایا تو راہ دے دی۔ یار ایمان بچا لیا نہیں بچا لیا؟ تو ایمان بچانے والی ذات کا نام کیا بولو؟ اب 2 دن کے بعد 10، 11، 12 3 دن عرس سے اعلیٰ حضرت رہے گا۔ کیا رہے گا بولو؟ بریلی سے پوری دنیا دیکھتی ہے، پوری دنیا، اور نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آتے۔ جاؤ گے؟ چلو گے؟ ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ ارے مبارکباد کے لائق ہیں ظفر الدین بھائی، انہوں نے اپنے بچوں کی عقیقے کے موقع پر پروگرام کیا۔ سید صاحب تشریف لائے، علماء تشریف لائے، سارے حفاظ قرآن۔ اب تم تیار ہو جاؤ، سمجھے؟ قاری عتیق صاحب کے، حافظ عتیق صاحب کی زبانی نعت کے 2-3 اشعار سنو اور پھر فوراً صلاۃ والسلام ہوگا۔ ان کا استقبال نعرہ تکبیر سے، زوردار نعرہ تکبیر سے کرو، بولو نعرہ تکبیر، نعرہ